آپ سلسلہ عالیہ قادریہ شریف کا شجرہ پڑھیں نا تو اس میں ایک بڑا خوبصورت سا نام ہے حضرت سیدنا حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اب مرید ہیں حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ, اور امام حسن بصری مرید ہیں حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت. اس حوالے سے آپ حضرت امام حسن بصری کے مرید ہوئے, حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے مرید ہوئے. ٹھیک ہے جی, بہت بڑا نام ہے حضرت جی, بہت بڑا نام. اور تاریخ لکھتی ہے کہ حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پہ ایک وقت ایسا بھی تھا جب آپ سود کا کام کرتے تھے, اور جیسے یہاں کچھ احباب ہے نا کہ جن کا کام ہی ان کا نام بن جاتا ہے, تو آپ کو بھی جو ہے نا وہ بچے پکارا کرتے تھے حبیب سودیہ کہہ کے. تو پھر ایک وقت آیا کہ اللہ نے آپ کو توبہ کی توفیق دی اور آپ نے امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دستے مبارک پہ توبہ کیا. تو میں نے کہا نا تب اس طرح نہیں تھا جس طرح اب ہے. اب سن تو مرید ہو گئے ہیں, ان جنت کے دروازے تو ملاقات ہوئے گی, تیرا ہاتھ پھڑ کے ہی لے جانا, پتہ نہیں پیرا نے آپ ہی بھی جانا کہ نہیں ہے. پہلے اس طرح نہیں تھا, پہلے عمل حضرت عمل. دیکھو نا میاں محمد بخش صاحب عارف کھڑی شریف کتنی خوبصورت بات کر رہے ہیں ہمارے لیے. آپ کیا فرماتے ہیں؟ کالے وال مسافر ہوئے ہیں, کالے وال مسافر ہوئے چٹیاں ڈیرے لائے, ویکھ محمد بخشا موت سنیہ آئے. پھر حضرت بابا فرید بولے, آپ کیا فرماتے ہیں؟ اٹھ فریدہ ستیا تیری داڑھی آیا بور, اٹھ فریدہ ستیا تیری داڑھی آیا بور, اگاہ آگے نیڑے پچھا رہ گئے دور. تو حضرت نے بھی یہی تعلیم دی. آپ نے فرمایا حبیب عمر تو پہلے بڑی گزر گئی ہے, ہاں اب جو رہ گئی اس کو ضائع نہیں کرنا, اب اپنے اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنا ہے, اپنے اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنا ہے. وہ حضرت نے نا وہ اپنے پاس سے تسبیح عنایت فرمائی, اور ساتھ آپ نے تعلیم کیا اسم ذات اللہ. آپ نے فرمایا حبیب اے پکانا ہے. وہ بندہ ہے نا حضرت جی, دل میں خیال آیا کار کی میں چلاواں گا, تو مرشد کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں حضور بیوی بھی ہیں بچے بھی ہیں, آپ فرما رہے ہیں ان رب منانا ہے, تو جی کام نہیں کراں گا تو کھانا پینا کتوں؟ آپ نے فرمایا حبیب اپنی بیوی دا خالق تو ہے نہیں حضور, اپنے بچیاں دا خالق تو ہے نہیں حضور, اپنے آپ نے خود پیدا کیتا ہی نہیں حضور, کن نے کیتا ہے؟ جناب اللہ نے. آپ نے فرمایا جو خالق ہے تو پھر رازق بھی ہے, جا تو یقین رکھ. بھائی دو طریقے ہیں نا, ہم سارے وہ ہیں کہ ہم نے اسباب کو اختیار کیا ہے, حضرت کو حکم آیا اسباب کے ترک کر دینے, اور یہ ان کے لیے ہے, اے نہیں کہ سرے تو ہی بھی جا کے بہ جانا ہے. پھر بے نیازی ہیں جی بھائی, پاویں 3 سال نہ پوچھے پاویں 4 سال نہ پوچھے, بے نیازی ہے حضرت. یہ اس کے لیے اتنا بڑا کلیجہ چاہیے, یہ ہر بندے کا کام نہیں ہے. آپ نے جا کے شروع کر دیا, تسبیح پکڑ لی اور شروع ہو گئے حضرت اللہ اللہ اللہ. 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن. ایک دن بیوی آ کے نا بڑے غصے میں آپ کو کہتی ہے حبیب یہ کیا آپ تسبیح لے کے بیٹھے رہتے ہیں, اور ہم سے نہیں یہ سوکھی مانگی روٹیاں کھائی جاتی, جاؤ جا کے کوئی کام کرو, کوئی دیہڑی لگاؤ, کوئی پیسے کما کے لاؤ, ہم بھی کوئی ترن والا کھائیں. دانا آدمی تھے, بحث نہیں کی, تسبیح مصلا لوٹا قرآن پاک لیا, جنگل چلے گئے. صوفی تو پہلے دعا کرتے ہیں نا, دل میں ہو یاد تیری اور گوشہ تنہائی ہو, پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. سارا دن وہاں بیٹھ کے نا اللہ اللہ کی, رات پڑی تو گھر آ گئے. جب گھر آئے نا تو گھر میں داخل ہوتے بیوی نے پہلا سوال یہ کیا, پوچھتی ہیں حبیب مزدوری کی نا, دیہڑی لگائی نا, کام کیا نا؟ آپ نے فرمایا ہاں کیا. تو بیوی پوچھتی ہے پھر دیہڑی کتنے؟ آپ فرماتے میں نے ٹالا. میں نے کہا نہیں وہ سارا ہی مانگ رہے تھے, لیکن میں نے جس کا کام کیا نا وہ مالک بڑا کریم ہے, مجھے دیہڑی مانگتے ہوئے شرم آ گئی. حضرت جی سچ بتانا سب نے ہے کریم کے نہیں؟ حضرت جی کریم ہے تو ٹرن پھرن دے دیں, حضرت کریم ہے تو ٹرن. ایک گناہ جے ماں پیو دیکھے دیوے دیس نکالا, لکھ گناہ پہ میرا مولا ویکھے پردے پاون والا. تو بیوی کہتی اچھا چلو پھر کل لے آئیو جا کے. آپ فرماتے اگلے دن پھر گیا, سارا دن اسی طرح اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ. رات پڑی تو گھر آ گیا. بیوی پھر پوچھتی ہے حبیب دیہڑی لائی جے نا, کام کر کے آئے ہو نا؟ آپ نے فرمایا ہاں کل سے بھی زیادہ کیا ہے. تو پوچھتی ہے اگر کیا ہے تو پھر پیسے کدھر ہے؟ آپ فرماتے ہیں میں نے ٹالا. نہیں سارے ہی مانگ رہے تھے لیکن میرا مالک کریم بڑا ہے, بڑا کریم ہے میرا مالک. سب مانگ رہے تھے, اب مجھے مانگتے ہوئے شرم آ گئی, میں نے نہیں مانگے. تو بی بی صاحبہ تھوڑا غصے میں آ کے کہتی بیب اب جب کل جائیں گے نا تو جا کے کام نہ شروع کر دینا, پہلے جو 2 دن کام کیا نا اس کے پیسے لینا اس سے. تو اگر تو دے تو پھر اس کا کام کرنا نہ دے, انکاری ہو جائے تو پھر کسی اور کا کرنا جا کے. اب حضرت کو صوفی سمجھے گا کہ یہ تیر کس طرح ادھر آ کے لگتا ہے حضرت سیدھا. ہم تو اللہ معاف فرمائے وہ ہیں نا, ہم تو 5 روپے کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ دیتے ہیں حضرت. یہ وہی تھے جنہوں نے اس بات پہ پہرا دیا, سونے ملن نظارہ آسان نہیں یار وٹانا. انہوں نے نہیں وٹایا حضرت جی کوئی, ہم تو 5 روپے کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں. انہوں نے نہیں وٹایا کوئی بھی, انہوں نے نہیں وٹایا. تو آپ فرماتے ہیں میں ساری رات اپنی چارپائی پہ لیٹا روتا رہا. اس نے بات کیا کر دی ہے, کہاں جاؤں چھوڑ کے اس کا در. ہے کوئی ایسا 70 ماہوں سے بڑھ کے پیار کرنے والا ہے؟ وہ آپ فرماتے ہیں خیر تیسرا دن آیا تو میں پھر چلا گیا. سارا دن پھر اسی طرح حضرت اللہ 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 سارا اسی طرح. آپ فرماتے ہیں جب رات پڑی نا گھر آنے لگا تو بڑا پریشان. او حبیب وہ آج انہوں کی بہانا لانا ہے, آج اس کو کیا کہنا آگے سے, پتہ نہیں وہ آگے سے کیا بولے گی, کچھ ایسا ہی نہ کہہ دے جو مجھ سے سنا ہی نہ جائے. آپ فرماتے میں نے کہا چلو باہر ہی بیٹھ جاؤ, اس وقت جاؤں گا جب سو گئی ہوگی, کان ٹپاؤں گا کاٹ اور جاؤں گا, اور رات تو گزارو نا, کل کی پھر کل دیکھیں گے. آپ فرماتے میں باہر ہی بیٹھ گیا اور پھر تسبیح پکڑ لی اور پھر شروع کر دیا میں نے اللہ اللہ اللہ. ویسے ذرا کدی تو ہی بھی کرو نا تو بڑا ہی مزہ ہے. اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول. فرماتے میں بیٹھا رہا, جب آدھی رات ہوئی نا تو میں گھر آیا کہ اب چلو سو گئی ہوگی. آپ فرماتے جب گھر آیا تو گھر کا منظر ہی بدلا ہوا ہے. کیا دیکھتا ہوں جناب, دھواں اٹھ رہا ہے اور کچھ پکنے کی خوشبو آ رہی ہے. آپ فرماتے میں بڑا حیران ہوا, بھئی آدھی رات کو میرے گھر چولہا کیسے جل گیا. پھر دل میں خیال آیا شاید گاؤں میں سے کسی کو ترس آیا ہوگا, کوئی دے گیا ہوگا کچھ, تو اس نے رکھ لیا. آپ فرماتے میں نے جا کے نا دروازہ کھٹکھٹایا. اب تو دیوار پھلانگ کے جانے والی بات ہی کوئی نہیں تھی. کہتے میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اس نے دروازہ کھولا. تو آپ فرماتے کیا دیکھتا ہوں, بڑی خوش ہے اور کپڑے بھی بالکل نئے پہنے ہوئے ہیں. کہتے میں حیران ہوں یہ اتنی خوش کیوں ہے, یا کہ مجھ سے لڑی کیوں نہیں, اس نے نئے کپڑے کہاں سے لیے. فرماتے سوال میں نے خود سے کیا تو جواب وہ دیتی ہے. کیا کہتی ہے, او حبیب وہ تسی کدا کام کر دے رہے ہو, تہاڈا مالک تے واقعی بڑا کریم ہے. وہ آپ کس کا کام کرتے رہے, آپ کا مالک تو واقعی بڑا کریم ہے. آپ فرماتے میں نے پوچھا کیوں, کیا ہوا. اب کہتے میرا ہاتھ پکڑا تو مجھے اندر لے گئی. آپ فرماتے اندر جا کے دیکھا کہ جس چیز کی ضرورت تھی سب کا ہی ڈھیر لگا ہے, جو نہیں تھا نا گھر میں سب کا ہی ڈھیر لگا ہے. کہتی ہے آپ تو کام کر رہے تھے نا, آج آپ نے اوور ٹائم بھی لگایا, آپ کام کر رہے تھے. آپ کا مالک اتنا کریم ہے, اس نے آپ کو تنگ نہیں کیا بلکہ یہ سارا کچھ اس نے اپنے بندوں کے ہاتھ بھیجا ہے. آپ فرماتے میں رو پڑا اور قربان جاؤں ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں. اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے. آپ فرماتے مجھے اس نے روتا دیکھ کر کہا حبیب روئے نا, گھبرائے نا, آپ سامان کے ختم ہو جانے سے ڈرے نا. حالی سامان ہی نہیں آیا, آپ کے لیے پیغام بھی آیا ساتھ. آپ فرماتے میں نے پوچھا کیوں, پیغام کیا ہے. تو کہتی ہے پیغام یہ آیا ہے حبیب تو کام میں کمی نہ آنے دینا, مزدوری میں نہیں آنے دیں گے.